آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے جو صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ قیادت، ہمدردی اور ذمہ داری کا ایک گہرا سبق ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی، جو ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ایک حقیقی رہنما، ایک سچا حاکم کیسا ہوتا ہے۔ چلیں اس واقعے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ ایک سچے حاکم کی اصل پہچان کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ اس کی طاقت ہے، اس کا اختیار یا کچھ اور؟ اس سوال کو ذرا ذہن میں رکھے گا کیونکہ آج کی کہانی اسی سوال کا ایک بہت خوبصورت جواب ہے۔ تو ہماری کہانی کے مرکزی کردار ہیں خلیفہ وقت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور جگہ ہے مدینہ شہر۔ یہ وہ زمانہ ہے جب اسلامی سلطنت کی سرحدیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اب سوچیں، اتنی بڑی سلطنت کا حاکم، ان کی ایک عجیب عادت تھی۔ جب رات کی تاریکی چھا جاتی اور سب لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے تو وہ اکیلے مدینہ کی گلیوں میں نکل جاتے تھے۔ اور یہ کوئی عام چہل قدمی نہیں تھی، اس کا ایک خاص مقصد تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں اور ان کے حاکم کے درمیان کوئی دیوار نہ رہے۔ وہ براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور اپنے کانوں سے سننا چاہتے تھے کہ ان کی عوام اصل میں کس حال میں ہے۔ اور پھر ایک ایسی ہی رات کو ان کے معمول کے گشت کے دوران کچھ ایسا ہوا جس نے انہیں اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ رات کا سناٹا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں چل رہے تھے کہ اچانک ایک ویران سے خیمے سے بچوں کے رونے کی دل دکھا دینے والی آواز آئی۔ وہ فوراً اس آواز کی طرف بڑھے، یہ جاننے کے لیے کہ اس پہر کون تکلیف میں ہے۔ جب وہ خیمے کے قریب پہنچے تو اندر کا منظر واقعی دل دہلا دینے والا تھا۔ ایک عورت آگ پر ایک برتن رکھے بیٹھی تھی اور اس کے بچے پاس میں بھوک سے تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے۔ حضرت عمر سے یہ دیکھا نہیں گیا۔ انہوں نے فوراً اس عورت سے پوچھا، بچوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ ان کی آواز میں ایک حاکم کا روب نہیں بلکہ ایک فکر مند انسان کی ہمدردی تھی۔ اس عورت کا جواب کسی کے بھی دل کو چیر کر رکھ دے۔ اس نے اپنی بے بسی بیان کرتے ہوئے کہا، یہ بھوکے ہیں اور میں اس ہانڈی میں صرف پانی ابال رہی ہوں تاکہ بچوں کو لگے کہ کھانا پک رہا ہے اور وہ اسی آس میں روتے روتے سو جائیں۔ اور پھر اس نے وہ بات کہی جو تاریخ میں امر ہو گئی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ اس نے غصے اور بے بسی میں کہا، اللہ عمر کو پوچھے گا، قیامت کے دن میں عمر سے اس کا حساب لوں گی۔ یہ ایک ماں کی فریاد تھی جو سیدھا اپنے حاکم کے خلاف تھی۔ یہ الفاظ ایک حاکم کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ یہ کہانی کا وہ موڑ تھا جہاں ذمہ داری کا پہاڑ جیسا بوجھ آنسو بن کر بہہ نکلا۔ یہ سننا تھا کہ خلیفہ وقت پر سختہ طاری ہو گیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ انہیں یہ احساس کھائے جا رہا تھا کہ ان کی حکومت میں ان کی ذمہ داری پر ایک پورا خاندان رات کو بھوکا سو رہا ہے اور انہیں خبر تک نہیں۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ سیدھا بیت المال یعنی سرکاری خزانے کی طرف دوڑ پڑے۔ وہاں سے آٹے کی ایک بھاری بوری لی اور کسی اور کو نہیں کہا، خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس خیمے کی طرف چل پڑے۔ جب ان کے خادم نے انہیں یہ بھاری بوری اٹھائے دیکھا تو ظاہر ہے اس نے مدد کی پیشکش کی۔ اس نے کہا، امیر المومنین، یہ مجھے دے دیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ انہوں نے فرمایا، تم آج تو میرا بوجھ اٹھا لو گے، لیکن کیا قیامت کے دن بھی میری ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ ایک جملہ بتا دیتا ہے کہ ان کے نزدیک حکمرانی کیا تھی۔ یہ کوئی عہدہ نہیں، یہ ایک بہت بھاری ذاتی امانت تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک حاکم کے فوری عمل نے اس رات کی تاریکی کو انصاف کی صبح میں بدل دیا۔ کیسے اس خاندان کے آنسو ہنسی میں تبدیل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوری کے ساتھ اس خیمے میں واپس پہنچے۔ انہوں نے صرف آٹا دے کر کام ختم نہیں کیا، نہیں، وہ خود زمین پر بیٹھے اپنے ہاتھوں سے آگ جلا کر کھانا پکایا اور پھر ایک ایک بچے کو اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ وہ اس خاندان کے ساتھ وہیں بیٹھے رہے۔ اور جانتے ہیں وہ وہاں سے کب اٹھے؟ جب تک ان بچوں کے رونے کی آوازیں ان کی کھلکھلاتی ہنسی میں نہیں بدل گئیں۔ ان کا مقصد صرف بھوک مٹانا نہیں تھا بلکہ اس خاندان کی کھوئی ہوئی خوشی اور عزت کو واپس دلانا تھا۔ تو واپس آتے ہیں ہمارے پہلے سوال پر، ایک سچے حاکم کی پہچان کیا ہے؟ یہ کہانی ہمیں اس کا صاف جواب دیتی ہے۔ حکمراں وہ نہیں جس کی سلطنت بہت وسیع ہو، حکمراں وہ ہے جو اپنی عوام کا درد اپنے دل میں محسوس کرے۔ یہ وہ سبق ہے جو آج بھی ہر دور کے ہر لیڈر کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔